اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سول نافرمانی کے متعلق یہ میرا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ اس ایپیسوڈ پہ میں نے یہ کیا کہ میں شروع کروں گا جمہوریت سے، کیونکہ ہمارا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو میں جمہوریت سے شروع کروں گا۔ جمہوریت کا جو نظام ہے یہ کیا ہے؟ عوام کی زندگی کو آسان بنانا، عوام کی زندگی یا عوام کو زندگی گزارنے کے لیے بنیادی سہولیات کی فراہمی کو عام کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بنیادی سہولیات میں۔ اب معیاری اور بنیادی سہولیات جو ہیں وہ سستے داموں میں عوام کو مہیا کرنا، یہ جمہوریت کا فرض ہے، اور جمہوریت میں حکومت آتی ہے۔ اس کے بدلے میں حکومت کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ٹیکسز۔ حکومت مختلف مد میں ٹیکسز لگاتی ہیں، اور ان ٹیکسز کی آمد کے بعد عوام کو سہولیات مہیا کرتے ہیں۔ اب میں پہلے بنیادی سہولیات کی طرف آؤں گا کہ بنیادی سہولیات یا ضروریات انسان کی کیا ہیں۔ صحت، یہ بنیادی سہولت ہے۔ گیس، بجلی، سڑکوں کا نظام، سفری نظام، کھانے پینے کی اشیاء، گھومنے پھرنے کے لیے تفریحی مقامات، ان تک رسائی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب حکومت نے صحت کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہوئے ہیں؟ ہاسپٹلز بنائے ہوئے ہیں، اس کے لیے محکمہ صحت ہے، ایک وزارت ہے۔ اب محکمہ صحت کے اندر صرف ہاسپٹل نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء جو روزمرہ زندگی میں انسان یوز کرتے ہیں، عوام یوز کرتی ہے، ان کا معیاری ہونا بھی جو ہے وہ محکمہ صحت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے بہت سارے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں جو اس چیز کو انشور کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں کہ عوام کو ان کی بنیادی سہولیات مہیا کی جائے۔ پھر آ جائے بجلی کی فراہمی۔ بجلی کی فراہمی کے لیے وابڈا کا ایک محکمہ بنایا گیا۔ اب وابڈا کا جب محکمہ بنا تو اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اس کی ذمہ داریوں میں یہ شامل تھا کہ پاکستانی عوام کو سستی اور معیاری بجلی اور تسلسل کے ساتھ بجلی مہیا کرنا، یہ وابڈا کا کام تھا۔ یہ ایک محکمہ بنا، اس کے اوپر وزارت بھی بن گئی۔ اب آگے آ جائے سڑکوں کا نظام بہتر بنانا، کہ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو اس کے لیے راستوں کا معیاری ہونا ضروری ہے۔ اب اس میں کیا تھا؟ راستے کتنی قسم کے ہیں؟ سڑکوں کا نظام ہے، ٹرین کا نظام ہے، اور ہوائی نظام ہے، یہ مہیا کرنا تھا۔ آگے آ جائے، ہمارا ملک چونکہ زراعت میں 80% جو ہے وہ زراعت میں تھا، اس لیے یہ بھی حکومت ہی کی ذمہ داری تھی کہ محکمہ زراعت کو دور تک لے کے جانا، بلندیوں پہ لے کے جانا، اس میں ترقی کرنا، اس لیے اس کے لیے بھی ایک وزارت بنا دی گئی۔ پھر جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی تھی، آگے کی طرف جا رہی تھی، صنعت ڈیولپ کرنا۔ صنعت کیوں ڈیولپ کرنا؟ تاکہ لوگوں کو روزگار کی فراہمی ہو سکے، نئے نئے کارخانے لگانا۔ حکومت کا یہ کام تھا کہ نئے نئے کارخانے کیسے مواقع پیدا کرے کہ نئے نئے کارخانے لگیں، جس کے ساتھ کہ عوام کو روزگار کی فراہمی ہو، اور جیسے جیسے روزگار ہو، معیاری روزگار ہوگا تو ان کی زندگی، ان کی خرید کی طاقت جو ہے وہ بھی زیادہ ہوگی، اور ان کے لیے آسانی ہوگی۔ اب سسٹم میں خرابی کہاں سے شروع ہوئی؟ سسٹم میں گورنمنٹ کی طرف جائیں تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ٹیکس کلیکشن کم آ رہی ہے، اس وجہ سے ہم
لوگوں کو معیار زندگی جو ہے وہ بہتر نہیں بنا سکے۔ عوام کی طرف آئے تو عوام یہ کہتی ہے کہ حکومت اب تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں 1947 سے لے کر آج 2025 ہے، عوام کی صرف ایک ہی شکایت ہے۔ وہ شکایت کیا ہے کہ آج تک کوئی ایسی حکومت نہیں آئی جس نے عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا ہو۔ عوام ٹیکس دے رہی ہے، ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے، آنے والا بچہ جو ہے پیدا ہونے والا وہ بھی ٹیکس پے کر رہا ہے، مختلف کنڈیشنز ہیں ٹیکس دینے کی، لیکن عوام کا جو شکوہ وہ یہ ہے کہ اس کے بدل ہمیں عوام کو کچھ نہیں مل رہا، عوام کو بیسک سہولیات نہیں مل رہی۔ جو ادارے ہیں، وابڈا کا ہو گیا، ایئر لائن کا ہو گیا، ٹرین کا ہو گیا، بس سروس کا ہو گیا، پانی کی صاف ستھرا سپلائی ہو گئی، پارکس ہو گئے، ہاسپٹلز ہو گئے، عدالتیں ہو گئیں، پولیس کی ہو گیا، یعنی کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس جن کا بوجھ عوام پہ ڈالا گیا ہوا ہے، عوام کے ٹیکسوں پہ ڈالا گیا ہوا ہے، وہ بجائے اس کے کہ عوام کو سہولیات مہیا کریں، وہ عوام کے اوپر بوجھ بن گئے ہوئے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ سارا اس وقت پاکستان کا۔ یہ چھوٹا سی فلاسفی ہے، لیکن اس کو سمجھنے میں دیر لگ گئی ہے۔ یہ میرا اوپینین ہے، اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ کیسے یہ جو دونوں طرف کا ہے کہ جی عوام ٹیکس نہیں دے رہی، عوام کہتی ہے کہ جی ہم جتنا ہم ٹیکس دے رہے ہیں اتنی ہمیں سہولیات نہیں مل رہی، اس لیے ٹیکس چوری ہوتی ہے۔ کہاں کہاں پہ ٹیکس چوری ہوتی ہے، کیسے کیسے ٹیکس چوری ہوتی ہے، اور یہ محکمے کیوں ناکام ہو گئے، ان سب کی وجوہات ون بائی ون آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے اگلے ولاگ میں کوشش کروں گا کہ محکمہ ریلوے، وابڈا یا گیس، ان میں سے کسی ایک محکمے کو پکڑوں اور آپ کے سامنے اس کے خد و حال بیان کروں۔ میرے ولاگ سے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا پلیز پلیز پلیز، اور اگر میری بات اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ یہ گزشتہ 3-4 دنوں میں 7 سبسکرائبرز جو ہیں وہ انکریز ہو گئے ہیں 3 دنوں میں، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، لائکس بھی بڑھ رہے ہیں، ویوز بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو میں اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔